کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کم سے کم 10 آدمی تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پیسہ کمانا یا فیمس ہونا نہیں ہے۔ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی ویڈیوز اور شریعت اور مسئلے کے کچھ مسائل وہ آپ تک صحیح پہنچے، آپ لوگوں تک، یہی میرا مقصد ہے۔ تو آپ اگر دوسروں تک شیئر کریں گے اور لائک تو ضرور کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیوز آگے بڑھتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو معلومات ہو جائے گی اور ان کے زندگی میں امپرومنٹ آئیں گی، اور اس طرح سے ان کی بھی دعا قابل قبول ہوگی۔ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم سب کرتے ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان لگ بھگ قریب 60 to 70% مسلمان ایسے کرتے ہیں، جو ہم سب کو پتہ ہے، مگر صحیح طریقے سے ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ پریشان ہیں، یہ پوچھ کر کے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے تو ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہم نے وہ صحیح طریقے سے، جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی، اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھی۔ کیوں کہ ہمارا جب جسم پاک نہیں ہے، جب ہمارا وضو صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، تو نماز کہاں سے قابل قبول ہوگی دوستوں؟ جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ وضو میں کیا کیا فرائض ہیں، غسل میں کیا کیا فرائض ہیں، وضو کرتے کیسے ہیں، جب وہ ارکان ادا نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے آپ کی ہوگی؟ جب نماز نہیں ہوگی تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ خود بتائیں اس بات کو۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وضو کے جو فرائض ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کو یاد کریں اور اس کے مطابق جو ہے وضو کریں۔ تو چلیے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وضو میں کیا کیا فرائض ہیں۔ وضو میں جو ہے 4 فرائض ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پوری چہرہ کو دھونا، نمبر 1۔ نمبر سے اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور یاد بھی ہو جائے گی کہ نمبر 1 پوری چہرہ دھونا۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ چہرے کہاں سے کہاں تک؟ تو چہرے جو ہے اس کان کے ہڈی سے اور اس کان کی ہڈی تک، اور یہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کو پورے چہرہ بولتے ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، اور نمبر 2 دونوں ہاتھ کہونیوں سمیت دھونا، یعنی کہونی جو ہے اس کے آگے تک کے دھونا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہوتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر، فور ہیڈ، آگے کا جو ہے سر ہوتا ہے، اس کی چوتھائی سر کا مسح کرنا، میں بھی بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں۔ اور نمبر 4 جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، کلی کرنا، مسواک کرنا، اور بسم اللہ پڑھ کے ہم سب وضو کرتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سنت میں آتے ہیں۔ تو فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض میں سے ایک بھی ارکان چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی وضو نہیں ہوئی، آپ کی وضو نہیں ہوئی۔ میں بتا رہا ہوں، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے وضو پانی لینی ہے اور اس طریقے سے یہ کیا کرنا ہے؟ انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چہرہ پورا جو ہے پوری چہرہ کو دھولنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اس انگلی سے لے جائیں گے اور اس طریقے سے مسح کریں گے، پھر یہاں سے ایسے لائیں گے اور انگلیاں صاف کریں گے، انگوٹھا کو کان کے چاروں طرف نرم ہڈی تک گھمائیں گے اس کو، اور پھر جو ہے یہ اس سے مسح کریں گے، اس کو ایسے آگے تک لائیں گے، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا وضو کے جو فرائض ہیں وہ ادا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ کیا ہم غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم غسل کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں
کہ وضو کے اگر 4 فرائض آپ ادا کر لے رہے ہیں تو آپ کی وضو ہو گئی۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت اگر چھوٹ بھی جاتی ہے، اگر فرض ادا ہو جاتا ہے تو آپ کی وضو ہو گئی۔ ہاں، سنت کو ادا کر لینے سے آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے، تو ہم سب تو زیادہ ثواب کمانا چاہیں گے نا، تو اس لیے ہمیں سنت بھی ادا کرنی ہے، مگر فرض میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئی تو آپ کی وضو نہیں ہوئی، اتنا خیال رکھیے گا آپ۔ تو اس طریقے سے ہمارا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، پھر قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ ضروری باتیں ہیں، لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ باتیں، اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا کہ آج میں وضو کے فرائض اپنے ویورز تک میں پہنچاؤں گا۔ تو لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کم سے کم ہر شخص جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ 10 شخص کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کریں، ہر مسلمان کو۔ ہو سکتا ہے میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، جلدی جلدی سے وضو کریں گے اور صحیح سے وہ نہ ناک میں پانی ڈال پاتے ہیں، نہ ہی فرائض کو صحیح سے ادا کر پاتے ہیں، اور تو ان تک یہ ویڈیوز پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بہت سارے امپرومنٹ، سدھار آ جائے۔ اس لیے یہ ثواب کی نیت سے دوسروں تک کم سے کم شیئر ضرور کریں اور لائک تو ضرور کریں ویڈیو کو۔ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔